بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میرا یہ جی چاہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی خدمت میں رات کو آخری حصے میں اٹھنے کے تعلق سے اور کچھ اللہ سے آہوزاری کرنے اور دعائیں کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ میرے عزیزو، پوری دنیا کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جو تشویش اور جو مسلمانوں پر ظلم اور جس قسم کی صورتحال ہے، یعنی ماضی میں پوری زندگی میں تو ہم نے نہیں دیکھی، اور بہت سی بڑی بڑی عمر والے کہتے ہیں کہ ایسے حالات ہم نے ماضی میں زندگی میں اپنی 50 60 70 سالہ ہم نے نہیں دیکھے۔ اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بہت ضرورت ہے، آہوزاری کی ضرورت ہے، توبہ و استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خوب کثرت سے استغفار کریں۔ اور میرے عزیزوں اور دین کی بات اور بیان سننے والوں، چیک کیا کرو اپنے کو، ہر دن چیک کیا کرو کہ کیا ان ایسے ناگفتہ بھی حالات میں موت کے خطرات جب کہ سر پہ منڈلا رہے ہوں اور پوری دنیا کا نظام اتھل پتھل ہو کر نہ معلوم کس ملک کا کیا نقشہ پلٹے اور کیا کچھ ہو، جو شکل بن رہی ہے، کہاں افراتفری ہونے کے بعد حکومتوں کا نظام ٹوٹ کے درہم برہم ہو اور عجیب خانہ جنگی کی شکلیں ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ میری باتیں فرضی افسانہ نہ سمجھیے، سامنے آنے والے جو حالات ہیں وہ ایسا کچھ بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو ہمیں اللہ عز و جل کی طرف اپنی توجہ بہت بڑھانی ہے، انابت اللہ میں اضافہ کرنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اس لیے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اس طرح کی جو شکلیں وجود میں آتی ہیں، اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ کا عذاب۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ اس پر تو مجھے زیادہ تقریر نہیں کرنی، بس میرا یہ جی چاہتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے ایک بار پھر سے مذاکرہ کر لوں۔ شاید رمضان میں کبھی کیا تھا کہ بھائی رات کو اٹھنے کی عادت بناؤ اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرو۔ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب جاتا تھا اور حضرت بٹھاتے تھے کہ بھائی چلو کچھ باتیں کرو دین کی، اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حضرت کی توجہات سے کچھ باتیں کرتا، تو کبھی کبھی بیان ختم ہونے کے بعد میں سب کو یہ کہا کرتا تھا، بھائی ایک ضروری اعلان سن لو، ایک ضروری اعلان سب سنو توجہ سے، دھیان سے۔ جب رات کو 9 ساڑھے 9 بجے بیان ختم ہوتا تو میں ان سے کہتا تھا، اور وہ کیا یہی عرض کرتا تھا کہ اللہ عز و جل، یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور اکثر کتابوں میں ہے، جی احادیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ عز و جل ثلث اللیل الآخر، رات کے آخری تہائی حصے میں سمائے دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، هل من سائل فأعطیہ، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی بھکاری ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دے دوں؟ هل من داع فاستجیب له، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں دعا قبول کروں؟ تو میرے عزیزو، اللہ کے در کے بھکاری بنے بغیر بولو ہمیں مل کیا سکتا ہے؟ کہاں سے مل سکتا ہے؟ اور جس کو جو ملا اور ہماری نظریں جاتی ہے ادھر کے، کاش یہ مالدار اور یہ دولت مند مجھے حج کا اور عمرے کا ٹکٹ دے دے اور اس سے میری دوستی ہو جائے، تعلق ہو جائے، گاڑیوں میں اس کی میں بیٹھا پھرا کروں اور اس کے گھروں میں مزے لوٹا کروں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اسے جہاں سے ملا ہے، وہ کہاں سے ملا ہے؟ اس ذات عالی سے ملا، اس دربار سے ملا، اس بارگاہ خداوندی سے ملا جہاں فقیر و امیر، بادشاہ و رعایا، جی اونچا نیچا ہے، سب برابر، جو نیاز مندی اور عاجزی اور بندگی کی اداؤں کے ساتھ اس در پر جتنے خلوص سے سر جھکائے گا اور مانگے گا اسے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ، میرے بھائی، روز ہم جاتے ہیں بھائی، کتنے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اور کتنے لوگوں سے کہتے ہیں حضرت دعا کرنا، حالات ایسے ہیں، حضرت دعا کرنا، حالات ایسے ہیں۔ میرے بھائیوں اور حالات کی زد میں آنے والوں، چاہے وہ شوہر بیوی کے معاملات ہوں، چاہے گھر میں اپنے بھائیوں بہنوں کے معاملات ہوں، چاہے بچیوں کی شادی کی کوئی باتیں ہوں کہ نہیں ہو پا رہی ہے، یا اور دوسرے جس قسم کے بھی معاملات ہوں، سب سے عظیم دربار جہاں سے مسائل حل ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ حل ہوتے ہیں، جی ہاں، وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں روزانہ سمائے دنیا پر آخری تہائی حصے میں آ کر، هل من سائل، کوئی سوال کرنے والا ہے؟
کوئی دعا کرنے والا ہے ہم اللہ سے مانگے اور اپنی حالت بھکاری جیسی بنائیں اور اپنا انداز بھکاریوں جیسا بنائیں. ہاں بھکاری یعنی قلب و قالب، ظاہر و باطن، جسم و جان جب اللہ سے مانگے تو ایسا محسوس ہو رہا ہو جی کہ واقعی کس طرح تڑپ کے بے قراری سے شخص مانگ رہا ہے. میرے پیارو، وہ بچہ جو چھوٹا سا بچہ ہے، ماں سو رہی ہے، ابا سو رہا ہے، وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد امی نے اسے تھپتپی دی، سو جا سو جا. ایک مرتبہ رویا، 2 مرتبہ رویا، ذرا زیادہ رویا، کیا نتیجہ نکلا؟ گئی ماں کی نیند کہیں سے کہیں اور گھنٹوں تک بھی نیند نہیں ہے. اس کے رونے نے جوش محبت کو اندر ایسا گرم کیا اور ایسی ماں کی ممتا اور محبت جوش میں آئی کہ بالآخر اسے اٹھنا پڑا اور بچے کو دودھ پلانا پڑا اور اس کی مراد اور فریاد پوری کرنی پڑی. حالانکہ ابھی تو گھنٹہ ہی ہوا تھا سوئے ہوئے، ابھی تو نیند آئی بھی نہیں تھی. حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بچے کے اس طرح مانگنے اور سوال سے اور گریہ و بکا سے کہہ رہے ہیں کہ انسانوں اللہ تعالیٰ کے سامنے بے قراری اضطراری کیفیت سے رو مانگو. ادعوک دعاء البائس الفقیر كدعاء المضطر الضریر، ابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل وادعوک دعاء البائس الفقیر كدعاء المضطر الضریر. یعنی یہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا، اپنے عمل سے سکھایا، قول اقوال میں ہم کو بتایا اور اپنا اسوہ اور نمونہ زندگی کا. جی ہاں، بدر کے موقع پہ کیا کیفیت تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے روزانہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہذاری کرنی، اور یہ بہت اونچی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی جماعت تبلیغ نے کسی مقام پہ لکھا ہے، فرمایا کہ جسے رات کو اٹھنے کی عادت ہو گئی وہ اللہ والا بن کے دنیا سے جاتا ہے، وہ اللہ والا بن کے جاتا ہے. جی ہاں، خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے متعلق کہ انہو دأب الصالحین قبلکم. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کچھ سجدے کیا کرو. جی ہاں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں اور دعائیں اور مناجات اور سرگوشی اور اللہ کے سامنے سجدے کرنا، جھکنا، نمازیں پڑھا کرو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے صالحین گزرے سب کا یہ شیوا رہا، سب کی عادت رہی. میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ بہت اچھا نقطہ بیان فرماتے تھے، تم تہجد گزار اگر بن گئے ہو تو یوں سمجھ لو کہ پوری امت کا ہر نمازی اپنی ہر نماز میں، ہر نفل میں، ہر فرض میں جب یوں کہہ رہا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو تمہارے لیے دعا مانگ رہا ہے سلامتی کی. سمجھے سامعین و سامعات، میرے بھائی و بہنوں، بات ذہن میں رکھے، سمجھو، غور سے سمجھو کہ ساری امت کے مومنین مومنات اور چھوٹے بڑے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی دعا میں ہم شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل اگر تم نے اختیار کیا تو یہ صالحین کا طریقہ، یعنی تم صالحین میں شامل ہو گئے. وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کا تقرب اگر چاہیے تو بڑا شاندار وقت ہوتا ہے، کیا کہنے صاحب، اور بڑی ہی فضیلتیں ہیں. تقرب خداوندی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یہ آہ سحر گاہی حضرت والا رحمت اللہ علیہ جب اپنے شیخ کے پاس رہتے تھے تو یہاں دارالعلوم زکریا میں ایک مرتبہ جب تشریف لائے تو منظر بیان کیا کہ دیر تک 8-8 7-7 8-8 پارے پڑھتے اور پھر ہر 2 رکعت کے بعد سجدے میں جا کے ایسی آہوزاری کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا حضرت کی آہیں سن کر، اور حضرت کا رونا جو اللہ کے سامنے روتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے سامنے رونے کی اور گڑ گڑانے کی اور گریہ وزاری کی توفیق دیتے ہیں. یہ توفیق خصوصی ہے. جو شخص راتوں میں گندی چیزوں میں لگا ہے، لغویات میں لگا ہے، غیبتوں میں لگا ہے، نیٹ کی گندگیوں میں لگا ہے، آلتو فالتو فضول واہیات میں لگا ہے، اسے کیا اٹھنا ملے گا؟ کہاں اٹھ سکے گا وہ؟ پھر کس سے شکوا گلا؟ کوئی وظیفہ دے دو، ارے وظیفہ، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے
طہارت کے ساتھ سو جاؤ، پاکی کے ساتھ سو، معمولات پڑھ کے سو، جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ کے سو، اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر جب تک سو رہے ہو نہ غیبت ہو، نہ نیٹ کی غلاظت ہو، نہ گندگی ہو، نہ کسی کی برائیاں ہو، جی اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو اور دینی کتابوں کا مطالعہ ہو، اور سو جاؤ اور دعائیں پڑھ کے سو۔ وہی انوارات جو عشاء کی نماز سے اور ذکر و اذکار سے اور دعاؤں سے اور سونے کے وقت کے معمولات سے جو انوارات ہیں ہوئے نا حاصل، ان انوارات کی وہ روشنی ہم کو اٹھا دے گی اس وقت میں۔ جب اٹھو تو جیسے ہی اٹھو فوراً جمپ لگا کے ہمت کر کے اٹھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اٹھا نہیں جاتا، کیا مطلب اٹھا نہیں جاتا؟ اللہ نے ہمت دی ہے، ہمت تو اس ہمت کو استعمال کرو۔ اگر ہمت کو استعمال نہیں کرو گے تو کچھ بھی کام نہیں ہوگا۔ جب کمانے کے لیے دکان پہ جانے کا وقت ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے 8 بجے، یا جہاز کا وقت ہے جی رات کو 3 بجے، اور ابھی 12 بجے جو ہے کاموں سے فارغ ہوا، لیکن آدھا گھنٹہ سویا اور اٹھ کے چل دیا۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ ایئرپورٹ کہیں جہاز نکل نہ جائے۔ ارے تیرا کتنی مرتبہ جہاز نکلا؟ کہ جی 1 مرتبہ بھی نہیں۔ اور نماز کتنی مرتبہ نکل رہی ہے؟ کیوں نکل رہی ہے نماز؟ نماز اس لیے نکل رہی ہے فکر نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز یہ روایت میں مضمون ہے کہ 3 گرہے لگاتا ہے یہ جب آدمی سوتا ہے، اور جب وہ صبح کو سونے کے قریب، وہ اٹھنے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے ابھی تو ٹائم بہت ہے، سوتے رہو سوتے رہو، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو لمبا وقت ہے، دیر ہے ابھی تو، جی اس کے بعد اٹھ جانا۔ اس طرح سے روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے مضامین بیان فرمائے۔ اور میرے عزیزو جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ وحی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو بالکل حق اور سچ بات، بالکل حق اور سچ بات جو بیان فرمائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال اس لیے اٹھے اور ہمت کرے، اور ہمت کر کے اٹھے۔ اور اگر اس وقت میں ذرا سستی آ رہی ہو، اٹھتے وقت میں دعا پڑھ لو، جی دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب یہ دعا آدمی پڑھ لے گا تو شیطان بھاگے گا، ہاں شیطان بھاگے گا۔ یہ دعا پڑھتے ہی ایک گرہ کھلی، روایت میں ہے، اور اٹھ کے پھر وضو کر لو۔ جیسے ہی وضو کر لی تو حدیث شریف میں آیا کہ دوسری گرہ کھل گئی، اور اس کے بعد جب وضو کرنے کے بعد تم نماز پڑھ لو گے تو ساری گرہیں کھل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث شریف میں آیا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے قَدْ أَصَابَ خَيْرًا وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ أَصْبَحَ كَسْلَانَ خَبِيثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْرًا۔ یہ ظاہر ہے جب ہوگا کہ صبح کی فجر کی نماز بھی نکال دی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ رات کو جاگنے کی عادت بناؤ۔ بہت عظیم الشان فضیلت اس کی آئی ہے، بہت ہی عظیم الشان فضیلت میرے عزیزو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قربۃ الی ربکم اور داب الصالحین منکم، اور پھر ساتھ میں روایت میں آیا کہ منہاکم عن الاثم، منہات عن الاثم، یہ گناہوں سے رکنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے رکنے کا ذریعہ۔ تو اگر آدمی گناہوں سے رکنے لگ گیا اور یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہو گئی تو اس کے اللہ والا بننے میں کہیں کی کمی رہ گئی؟ بہرحال منہات عن الاسم بھی ہے، اور قربۃ الی ربکم بھی ہے، اور مغفرۃ عن السیئات، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور قیامت کے دن اللہ عز وجل، قیامت کے دن اللہ عز وجل ایسے بندوں کو خاص اعلان کر کے پکاریں گے۔ روایت میں ہے یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ، سب اکٹھے ہوں گے اولین آخرین۔ پھر فینادی منادن، یہ پکارنے والا پکارے گا، فیقول این الذین کانوا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے خوابگاہوں سے ان کے پہلو جدا رہا کرتے تھے۔ جی ہاں، بہت مضمون ہے اس سلسلے میں، بہت ساری روایتیں ہیں اور بڑے عجیب مضامین ہیں، اس قدر فضیلت کے ہیں کہ بس آدمی کا جی نہیں چاہے گا سننے کے بعد کہ میں اس کو چھوڑوں کبھی بھی۔ اور جس کو اس کا چسکا لگتا ہے، جس کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے میرے عزیزوں، پھر وہ چھوڑتا نہیں۔ اگر کبھی چھوٹ جائے تو اسے اتنی ندامت اور احساس اور ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اجر میں اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
بہرحال حدیث شریف میں آیا کیسی فضیلت کی بات ہے کہ قیامت کے دن جب اولین و آخرین جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پکاریں گے، ایک پکارنے والا پکارے گا، این الذین کانوا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں رات اٹھ کر کے اپنی خوابگاہوں سے، ان کے خوابگاہوں سے ان کے پہلو جدا رہتے تھے، اٹھ جاتے تھے اور لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جی حافظ قرآن ہیں تو اصحاب اللیل بنو میرے عزیزو، یہی اصحاب اللیل ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر جی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دیر دیر تک۔ فیقومون، تو وہ کھڑے ہوں گے، وہم قلیلون، وہ کھڑے ہوں گے اور وہ تھوڑے سے ہوں گے۔ یہ بھی روایت میں ہے، تھوڑے سے کا مطلب 100 200 1000 2000 نہیں ہے، اس مجمع کے اعتبار سے تھوڑے سے ہوں گے۔ پھر روایت میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیدخلون الجنت بغیر حساب، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بغیر حساب و کتاب کے کہا جائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ کون؟ یہ راتوں کو۔ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا جی چاہا کہ ان حالات میں جو آج کل حالات چلے ہیں اپنے بھائیوں کو توجہ دلا دوں۔ مضمون تو شاید رمضان میں کبھی بیان ہوا تھا، لیکن مذاکرہ کرنے سے دوبارہ سے ذرا تازگی آ جاتی ہے۔ راتوں کو اٹھنے کی عادت ڈالو، اور جو حالات گھر گھر میں جی کسی کی سیلری کٹ رہی ہے، کوئی معاشی طور پر کسی کا بزنس گر گیا ہے، کسی کی دکانیں بند ہو گئی ہے، کوئی ذہنی طور پر بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا ہے کہ کیا ہوگا اب کیسے ہوگا وغیرہ وغیرہ، کوئی بیماریوں میں کسی کا فلاں رشتہ دار انتقال کر گیا، کسی کے گھر میں یہ کرونا، اور کسی کے گھر میں کیا اور کیا، یہ سارے مسائل، ان میں ہم میرے بھائیوں زیادہ محتاج ہیں، زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر آوزاری کیجئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر روئیے۔ اللہ خود اعلان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جی کہ کہاں ہیں مانگنے والے؟ کوئی ہے؟ حل من سائل فأعطیہ، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں دے دوں؟ میں نے ایک لفظ ابھی بولا تھا، دل و جان سے، ظاہر و باطن سے، قلب و قالب سے مانگیے۔ اب ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہم کچھ رسمی رٹی ہوئی دعائیں یاد ہے بس اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ارے بھائی اتنی عظیم ذات کے سامنے تم ہو۔ میں نے بھی مثال دی کہ ایک بچہ اپنی ماں کو اور ابا کو اگر پاس لیٹا ہے اور رات کو ابھی لیٹا ہے، اماں ابا بھی لیٹے، بلکہ نیند بھی نہیں آئی، اور اب بچہ اٹھ گیا، رویا تھوڑا سا، تھپ تھپایا، شاید سو جائے، نہیں سویا، پھر سے رویا، اور رو رو کے یہاں تک کہ ماں کی ممتا و محبت کو جوش آیا اور وہ اٹھ گئی، اور کہاں نیند اور کہاں کیا اور کہاں آرام اور کہاں گرمی اور کہاں سردی، سب کچھ بھول کے اس بچے کی جو چاہت تھی، جو تمنا تھی، جو آرزو تھی، جو خواہش تھی، اس کو پورا کیا، اسے دودھ پلایا، اطمینان دلایا، وہ سویا تو وہ سو رہی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اسی مثال سے سمجھایا کہ رونا رو رو رو، اللہ کے سامنے رو، اور میرے پیارو اب تو ہمارے پاس رونے کے سوا کیا رہ گیا؟ اللہ کے سامنے رو رو کہ اللہ کو مناؤ، اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر دیکھ لو کیا شکل بنی ہوئی ہے، کس قدر ڈرنے اور خوف کی بات ہے کہ حرمین تک، حج تک کا معاملہ صدیوں پہلے کبھی ایسا ہوا ہوگا جو آج سننے میں آ رہا ہے کہ بظاہر اللہ کرے کہ غیب سے اسباب پیدا ہوں، بہرحال ابھی وقت ہے اور دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ حق تعالیٰ ان سعودی کے حکام کے دلوں کو بدل دے، اللہ تعالیٰ امن کی ایسی صورت اچانک سے پیدا فرما دے اور نکال دے کہ دنیا بھر سے حاجی لوگ وہاں جائیں، اور حج کا جو فریضہ ہے جس کے عشاق تڑپنے والے، دیوانہ وار تڑپنے والے، دیوانگی کی شان رکھنے والے، جن کو وہاں کے بیت اللہ سے اور جو شعائر اللہ ہیں اور مزدلفہ و عرفات و منی، ان سے عاشقانہ اور والہانہ تعلق ہے، جو دور رہ کے تڑپ رہے ہیں، کیوں؟ وہ ہر سال حج کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ یہ نعمتیں بھی اللہ جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ اردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے کسی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا کہ 50 حج کیے ہیں، 50 حج۔ سن رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ دولت مند سمجھتا ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے، پیسے سے حج ہوتے ہیں۔ ارے بھول جاؤ میاں، بھول جاؤ۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے خصوصی کرم سے، اللہ کے خصوصی فضل سے میں یہ کہتا ہوں، ہم جو دنیا میں دولت مند اور فلاں اور بزنس والے اور یہ وہ اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور پلاٹ، یہ بھی سب خیالی چیزیں ہیں۔ اسی لیے اللہ سکون بھی اپنے خاص چہیتے بندوں کو دیتا ہے، سب کو سکون بھی نہیں دیتا، اور وہ سکون کسے دیتا ہے؟ اپنے خاص اولیاء اللہ کو دیتا ہے، جو اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو اس لیے رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگیے، اور اگر اٹھا نہیں جاتا تو اس کے جو ایسی چیزیں ہیں، ایسے اسباب ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کیجئے۔ غیبتوں سے بچیے، رات کو سونے سے پہلے لغویات سے بچیے،
نیٹ کی ادھر ادھر کی چیزوں سے بچیے، اور اس کے تذکرے، اس کے خامخواہ کے تذکرے، اور اسی طرح اکل حلال خاص اہتمام رکھیے، حلال کھانے کا۔ اب حلال کھانے کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک تو وہ حرام ہے جسے آپ جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، اور فلاں حرام ہے، اور یہ حرام ہے، اور ذبح کیا ہوا جانور نہ ہو تو وہ بھی حرام ہے، اور سود بھی جو ہے حرام ہے وغیرہ۔ لیکن میرے پیارو، بہت بڑی تعداد آج ہماری دینداروں کی وہ ہے جو حلال کے سلسلے میں وہ اہتمام نہیں رکھتی جو رکھنا چاہیے۔ ایک شخص کی انکم خالی سود کی ہے، آپ کیسے اس کے ہاں جا کے دعوت کھا رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہاں اس ملک میں ذبیحہ برازیل سے آ رہا ہے، اور بہت ساری مرتبہ ہم جب کھائیں گے تو وہی برازیل والا ذبیحہ ہمارے پیٹ میں جائے گا، اور اس کی جو شرعی تحقیقات ہیں کتابوں میں ہیں۔ میں اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں، لیکن سب کتابوں میں، رسالوں میں، اخباروں میں سب چھپی ہوئی ہے۔ ارے میاں چھوڑو برازیل، کیا برازیل کی بات کرتے ہو؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ یہ جو ذبیحے عام دکانوں پہ بھی ہو رہے ہیں، کیوں 100 200 400 500 چکن اس کو ذبح کرنے ہیں، مرغی ذبح کرنی ہے، کہاں وقت ہے اس کے پاس؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو ملازم رکھا ہے اسے نماز کی تو پرواہ نہیں اور پتہ نہیں ہے ذبیحے کا کیا جانے، وہ کیا اللہ کا خوف اس کے دل میں، گانا گا رہا ہے اور چھری چل رہی ہے، گٹکا، پان کا گٹکا وہ کھا رہا ہے اور چھری چل رہی ہے۔ یہ میرے مشاہدے کے واقعات ہے، بات ہو رہی ہے، چھری چل رہی ہے۔ میں نے یہ باتیں بتائی تھی، سمجھائی تھی، اس لیے حلال کے کھانے کا اہتمام، پیکٹوں کی چیزیں، ڈبوں کی چیزیں، ای کوڈ اور فلاں کوڈ اور ای فلاں اور یہ وہ چیزیں، جب تک اس کی صحیح تحقیق نہ ہو، اور اسی طرح ذبیحے کی صحیح تحقیق نہ ہو۔ صرف دنیا میں یہ ایک ذبیحہ، ایک ایسا گوشت، ایک ایسی چیز ہے، سننا دھیان سے، اور سمجھ میں کسی کو نہ آئے تو پوچھ لینا بعد میں۔ ذبیحہ صرف ایک ایسی چیز ہے، یہ گوشت کا معاملہ، اس میں اصل حرام ہونا ہے، حلال ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اور باقی چیزوں میں اصل حلال ہونا اور پاک ہونا ہے، حرام ہونے اور ناپاک ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ یعنی گوشت تم کاٹ کے لاؤ، کسی جانور کی پیٹھ پہ سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ لائے، حرام ہے، تو دلیل کیا چاہیے؟ الذبح علی الطریق الشرعی، شرعی طریقے پر ذبح ہونا چاہیے۔ تو دلیل اگر آپ کے پاس نہیں ہے، حالات بہت نازک ہے بھائی، تجربات ہیں میرے، ان سب تجربات کو میں دہراتا نہیں ہوں۔ حلال کھانے کا اہتمام کرو، آنکھ بھی کھلے گی اور دعا قبول بھی ہوگی۔ میں تو رہ کے سر پکڑ کے کبھی اس صدمے میں چلا جاتا ہوں، حرمین کے ارد گرد جتنے ہوٹل اور جتنے کھانے پینے کے سب، ہم تو جاتے ہیں 15-20 سال سے، ہم نہیں چھوتے بھائی، ہاں ہم نہیں چھوتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا، شروع ہی میں وہاں مدرسہ سولتیہ میں ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا سیف الرحمن شیخ الحدیث ہے، وہاں ان سے ملاقاتیں رہی تو ان کا بڑا اہتمام دیکھا، بہت اہتمام۔ تو شروع میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کیوں آخر یہ اتنے زیادہ وہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب دنیا بھر میں ادھر ادھر گھومنے کے بعد حقائق کھلے تو پتہ چلا کہ واقعی یہ تو اتنا ہی اہتمام چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بغداد کے بزرگوں کا قصہ لکھا ہے، کوفے کے کہ وہاں جب یہ حجاج مسلط ہوا تو بلا کے سب سے پہلے دعوت کر کے اس نے ان ساروں کو وہ کھانا کھلا دیا، جو یعنی وہ چیزیں کھلا دی جو حرام تھی، کام میں مطمئن ہو گیا۔ تو اس لیے حلال کھانے کی فکر کیجئے، رات کو اہتمام سے اٹھیے میرے عزیزوں، رات کے اٹھ کر اللہ کے سامنے نماز پڑھنا، اور خاص طور سے اس وقت کی مناجات دل سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب اٹھو تو کہو اے اللہ، آپ نے قرآن میں فرمایا ہے المستغفرین بالاسحار، جو صبح میں استغفار کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ وبالاسحار هم یستغفرون، جنتیوں کی جہاں صفات آئی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ کم سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت میں استغفار کرتے تھے، جنتیوں کی۔ تو ہمیں اور آپ کو نہیں چاہیے کہ ہم موت کے بعد ہم جنتیوں میں شامل ہو، سب کو چاہیے، اسی لیے تو ساری زندگی محنت کرتے ہیں بھائی۔ اللہ سے کہیے الہ العالمین، آپ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے جی، اور اسی طرح سے پھر اللہ عز و جل سے کہیے آپ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے، جو سچی خبر ہے وہ ہمارے نبی سچے ہیں، آپ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا آپ اس وقت میں سمائے دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں، کیا ہے کوئی سوال کرنے والا؟ اے اللہ، میں کسی مخلوق سے سوال نہیں کرتا، میں لوگوں کے دلوں پہ جا کے ان سے کچھ مانگنا نہیں چاہتا،
آپ نے مجھے آج تک دیا ہے اور آج تک بے نیاز رکھا ہے مخلوق سے، اور مخلوق کے دروں پہ جاؤں تو ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں، محرومیاں ہیں اور دوریاں ہیں۔ جب دیکھیں گے وہ بار بار مانگتا ہے تو دوری اختیار کر لیں گے، دروازے بند کر لیں گے۔ الہ العالمین، آپ اس وقت میں سمائے دنیا پر آ کر اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی سائل اور بھکاری؟ اے اللہ، میں اپنی حاجات اور ضروریات کا بھکاری ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو آج کرب و بے چینی میں ہے، اس کے لیے آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ اس پر نظر کرم کر دیجئے اور خصوصی فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، میری یہ ضرورت، یہ ضرورت، یہ ضرورت، یہ ضرورت سب بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی مانگو، اللہ کو پسند ہے۔ ہاں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، دنیا میں مخلوق سے مانگو نہ خوش، اور اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، پھر بھی نہیں مانگتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی، بہرحال ایک صحابی کا واقعہ مذکور ہے کہ جب صبح میں اٹھتے تو یہ پڑھتے تھے، فرماتے تھے، اے اللہ، آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرے خاص بندے ہیں چہیتے، المستغفرین بالاسحار، اللہم ھذا السحر فاغفر لی۔ اے اللہ، اس سحر کا وقت ہے، میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، میری مغفرت کر دیجئے۔ ہماری کتنی ضرورتیں ہیں، لوگوں کو کہیں گے جی دعا کرنا، اجی دعا کرنا، اجی حالات ایسے ہیں، اجی یہ ہے، کراؤ اللہ والوں سے دعائیں کراؤ، کیونکہ اللہ والے مقبولین بارگاہ خدا بندی ہیں۔ جب وہ کوئی دعا کرتے ہیں کسی کے لیے قبول ہوتی ہے، بے شک کراؤ جی، اور دعاؤں کی درخواست چھوٹوں سے بڑوں سے کرو، بے شک، لیکن خود جس کرب سے، درد سے، کڑھن سے، بے چینی سے آدمی مانگے گا، وہ دوسرا کہاں مانگے گا؟ تو آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک الجھن ہے، آپ کے حالات معاشی پریشان کن ہیں، آپ کی نوکری جانے والی ہے، آپ کے کاروبار اور ان لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے بند پڑے ہیں، بہت مسائل ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اٹھنے کی عادت بناؤ۔ اب رات کو 1 بجے سے 2 بجے تک جاگ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی۔ میں حضرت والا کے ہاں رہتا تھا تو ایک اچھے خاصے معزز بڑے آدمی نے مجھے کہا کہ صبح میں آنکھ نہیں کھل پاتی، کیا کریں حضرت؟ میں نے کہا بھائی دیکھو، صاف بات ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، ورنہ آپ تو میرے بڑے ہیں، جو بات میں حق سمجھتا ہوں وہی عرض کروں گا۔ میں حق یہ سمجھتا ہوں کہ آپ رات کو جاگتے کیوں ہیں اتنے 1:30-2 بجے تک؟ جب جاگیں گے تو کیسے آنکھ کھلے گی؟ تو جو اسباب ہیں ہم ان کو اختیار کریں۔ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جلدی سو، یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر دینی کام نہیں ہے، مطالعہ تکرار وغیرہ نہیں ہے، مذاکرہ نہیں ہے، کیوں ہم دیر تک جاگے رہتے ہیں اپنے اوقات بسے سے؟ سردی کی رات ہے یا تو چلو گرمی ہی کی رات، اور چھٹی کا آج چھٹی، کل کو چھٹی ہے، تو بس 11-12-2 بجے تک پتہ چلا گپے کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ادھر جا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ یہ بھی امت میں آج ایک مرض پیدا ہو گیا، اور ہمارے ہند پاک وغیرہ کے علاقوں میں تو بمبئی دلی وغیرہ میں یہ ہے، اور رات تک کب تک جاگے، اور پھر صبح کو 9 بجے تک سو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جو کوششیں ہوں ان کو کرو، اور کوشش کرنے کے بعد جی جلدی سو، یہ بھی ایک کوشش ہے۔ گناہوں سے بچو، یہ بھی کوشش ہے۔ الارم وغیرہ لگاؤ، یہ بھی کوشش ہے۔ اور اگر الارم سے بھی اٹھنا مشکل ہو، الارم کو دور رکھو، قریب نہ رکھو۔ پھر جو اس وقت میں اٹھ جاتے ہیں ان سے کہہ دو، گھر میں کوئی نہیں تو جو دوست احباب میں اٹھ جاتے ہیں ان سے کہو مجھے رنگ کرو اور مجھے فون کرو تاکہ میں اٹھ سکوں۔ اور جب اٹھ رہے ہو تو اٹھتے ہی جیسے آنکھ کھلے فوراً دعا پڑھ لو۔ اس کے بعد ایک گرہ کھلی، روایت میں آیا، میں نے کہا نا کہ شیطان کیا کہتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، ارے لمبی رات پڑی یار، سولے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر یہ اٹھ جائے ہمت کر کے اور دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو ایک گرہ کھلی، پھر وضو کر لے تو دوسری کھلی، پھر نماز پڑھ لے تو ساری گرہیں کھل گئی۔ یعنی واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو میں تو ایک معجزہ کہتا ہوں، آپ کر کے دیکھو کل کو، یعنی عمل کر کے یہ دیکھنا کہ جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو وضو سے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا میری نیند پوری نہیں ہوئی، مجھے 2 گھنٹے اور سونا ہے، اور جب وضو کر کے فارغ ہوا تو ایسا طبیعت میں نشاط محسوس کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اٹھ گیا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اٹھ گیا۔ قیامت میں اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کے لیے جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور چند صفات ہیں ان کے لیے بڑے خاص قسم کے شیش محل تیار کیے۔ میں کہتا ہوں جنت میں جو ہے اس کا ترجمہ اسی سے کرتا ہوں، ان فی الجنت غرفا، جنت میں کچھ بالا خانے ہیں،
یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، ظاہر باطن سے اندر سے نظر آتا ہے، باہر اندر سے اور اندر باہر سے، شیش محل کی طرح۔ صحابی نے عرض کیا، قال ما ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ، لمن ہی یا رسول اللہ، یہ کن کے لیے ہے؟ قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام اور وصلی باللیل والناس نیام، ایک روایت میں یہ ہے، اور ایک میں افشى السلام وصلی باللیل والناس نیام۔ کیا معنی ہے؟ معنی کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ ان کے لیے ہے جو اطاب الکلام، گفتگو عمدہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، شرح کر دوں اس کی، عمل کرنے کی نیت ہے؟ اگر عمل کرنے کی نیت ہے تو سن لو شرح۔ اطاب الکلام میں میرے پیارے شیخ و مرشد شیخ اول حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ نے شرح کرتے ہوئے فرمایا، جملے اور الفاظ بھی شائستہ و شستہ ہوں، اور آگے سامنے والے کو کہنے کا انداز بھی شائستہ و شستہ ہو، یعنی نرم محبت بھرا انداز ہو کہنے کا۔ تیر پھیر، جوش جلال، غیظ غضب، تو میں تو، یہ جو انداز ہیں یہ سب شیطان والے ہیں۔ وہ جو غصہ ہے نا، غصہ وہ ادھر ہی سے چلتا ہے۔ تو جنت کے بالا خانے تو ملیں گے، لیکن یہ اطاب الکلام کا ترجمہ کر کے چل دوں، جو اچھی گفتگو کرے۔ کیا مطلب اچھی گفتگو کی؟ یہ مطلب ہے جو میں نے بتایا، جب کسی سے بات کرنے میں کسی کو کچھ کہنا ہے تو سوچ لو ان الفاظ سے اسے ٹھیس تو نہیں پہنچے گی، اس کے دل کو ایذا تو نہیں پہنچے گی، اسے صدمہ تو نہیں ہوگا، اسے رنج تو نہیں ہوگا، اسے یہ الفاظ چبھیں گے تو نہیں۔ سن لینا میری باتیں، جو جہاں جہاں بیان سنے۔ بہت کمی ہے ہم لوگوں میں ان باتوں کی، بہت کمی ہے۔ ہاں چلو، الفاظ بھی ٹھیک ہیں، کہنے کا انداز ایسا ہے کہ وہ بھونڈا ہے، وہ بیکار ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں، میرے شیخ مسیح الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا، اطاب الکلام نہیں ہے۔ یہ ہے اطاب الکلام کی شرح، کہے بھی بات عمدہ اور انداز بھی گفتگو کا عمدہ ہو۔ واطعم الطعام، کھانا کھلائے، کس کو؟ دوستوں کو؟ کس کو؟ رشتہ داروں کو؟ نہیں، عام مزاج ہے کھانا کھلانے کا، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ وصلی باللیل وافشى السلام، اور سلام کا افشا کرے۔ یہ میں نے ایک دن مضمون میں بیان کیا ہے جی، وصلی باللیل والناس نیام، اور راتوں کو نماز پڑھتا لوگ سو رہے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، یہ بڑی مزیدار کیفیت ہے میرے عزیزو، اس کا ذائقہ چکھو، اس کا ذائقہ چکھو۔ ارے بھائی، دنیا دن بھر میں جو محنت کرتے ہو، اس کی کیا نیت ہے، کیا غرض و غایت ہے؟ تاکہ ہمارے مقاصد حاصل ہوں، سکون کی زندگی ملے، چین و اطمینان ہو، جی گھر میں، کاروبار میں، بیوی بچوں میں، سب میں راحت ملے۔ رات کو آدھا گھنٹہ اٹھ کے اللہ سے مانگ کر اس وقت میں مناجات کر کے دیکھو اور گریہ وزاری کر کے دیکھو، یہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں یا نہیں؟ لوگوں سے کہنے کی عادت ہے عام کہ جی دعا کرنا، اجی دعا کرنا، کرے سب کریں گے دعا، جن سے کہا دعا کریں گے، مانگیں گے، لیکن ہم بھی تو اٹھ کے مانگیں۔ طلباء کو میں یہ حدیث پڑھاتے ہوئے کہا کرتا تھا، جب مدرسے میں پڑھاتا اور یہ حدیث آتی، بھائی اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم اور صدر یہ کہہ دے آج میں 3 بجے تمہارے مدرسے کے پاس سے گزر رہا ہوں اور میں نے 10,000 چیک بنائے ہیں، ہر چیک 1-1 لاکھ رین کا ہے، اور جو بھی مجھے 3 بجے راستے میں کھڑا ملے گا تو میں اس کو دے دوں گا، بس میری طرف سے گاڑی میں سے صدا لگے گی، ہے کوئی یہاں، ہے کوئی راستے میں کھڑا ہوا، ارے بھائی ہے کوئی آزاد مل کے روڈ پر، ہے کوئی یہاں لینس جوہانسبرگ کے روڈ پر، بس یہ صدا لگے گی، جو نکل کے آئے گا دیتا جاؤں گا۔ تو میں نے طلباء سے پوچھتا کتنے بجے اٹھ کے جا کے لائن لگا لو گے؟ 3 بجے آنے کا وعدہ ہے، تو سارے کہتے تھے حضرت سوئیں گے کہاں، ہم تو سوئیں گے ہی نہیں۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، ایمان والو، یقین رکھو، یقین جانو، سچ جانو، وہاں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہو آتے آتے کہتے سارے ختم ہو گئے، ہو سکتا ہے اس کا سفر ہی نہ ہو کسی وجہ سے، ہو سکتا ہو بیمار، مطلب اتنے پاسبلٹی اور احتمال ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی احتمال ہے؟ نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، نہ خزانے، وہاں ایسے ایسے خزانے ہیں جو غیر محدود ہیں۔ سوچو سمجھو اور زندگی کو بدلو اور اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔